آج ہم آپ کو ایک ایسی ایکسکلوسیو آڈیو ٹیپ سنوائیں گے جس کے بعد کئی سوال اٹھنے والے ہیں۔ اس آڈیو ٹیپ میں زلفی بخاری کے کزن اور رکن پنجاب اسمبلی یاور بخاری کیسے زمینوں کا سودا کر رہے ہیں، آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین سنیے کیسے یاور بخاری اور ان کے بھائی خاور بخاری فتح جنگ کی 5000 کنال زمین کا سودا کروا رہے ہیں۔ ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں خاور، ہاں یہ میں تمہاری نام بات کروا رہا ہوں ملک یاسین سے، میرے دوست ہیں بھائیوں کی طرح۔ اچھا بالکل، وہ فتح جنگ میں وہ انٹرسٹڈ ہیں۔ اچھا یہ گپ شپ لگا لو، پھر ان کا نمبر تمہارے پاس آ گیا، سیو کر لو، ملک یاسین۔ اچھا ٹھیک، یہ بات کرو۔ جی السلام علیکم خاور بھائی۔ جی السلام یاسین، خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک؟ جی اللہ کا شکر، اللہ کا شکر بھائی، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی جی بھائی، وہ میں بس ایک کوئی انٹرسٹڈ ہیں لوگ ہیں، دوست ہیں، 5000 کنال کے لیے نا، اس کے لیے فتح جنگ کے لیے یاور بھائی نے مجھ سے ڈسکس کی تھی کہ میرے پاس ہے ادھر فتح جنگ میں لینڈ نا۔ اچھا تو وہ اس کے لیے پھر کیا کوئی کس طرح ہوگا وہ مینج، کس طرح ان کو وزٹ کرایا جائے یا کیا کیا جائے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کا یہ کیا ہے، گروپ آف انویسٹرز ہے آپ کے پیچھے؟ نہیں نہیں، میں تو ایکچولی وہ دوست ہیں جو، ہاں جی، تو ایکچولی یہ ہے کہ بس انہوں نے کوئی ریکویسٹ کی تھی تو میں نے بھائی کو مجھے بتایا ہوا تو میرے ذہن میں آ گیا، میں نے کہا چلے میں آپ سے ڈسکس کروں۔ ٹھیک ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، کیا ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں؟ میرے خیال ہے کوئی سوسائٹی لانچ کرنا چاہتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک دفعہ کلیئر کر لیں کہ کرنا کیا چاہتے ہیں، واٹ از اے پلان، اس کے مطابق لینڈ دکھائیں نا۔ بس میں ابھی آپ کے پاس نمبر آ گیا نا، نمبر سیو کرے نا، تو انشاءاللہ میں نے ملاقات بھی کرنی ہے، باقی بھی یاور بھائی سے ڈسکس ہوئی ہیں چیزیں، کچھ ہم نے اٹک میں بھی ہم نے اکٹھے ہو کے پلان کرنی ہے، تو میں پھر وزٹ کرتا ہوں اٹک بھی نا، تو ہم مل کے بیٹھ کے ادھر پھر سارے ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے یاسین، ٹھیک ہے بھائی، تھینک یو بھائی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ان تمام سوالات کا سامنا کرنے کے لیے خود یاور بخاری اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو کے اندر ہی موجود ہیں۔ یاور بخاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یاور بخاری صاحب، یہ جو آڈیو ابھی ہم نے سنائی ہے اس میں آپ 5000 کنال کی ڈیل کروا رہے ہیں، کسی غالباً کوئی انویسٹر ہے جو ہاؤسنگ سوسائٹی بنانا چاہ رہا ہے، تو یہ آپ ہی کی آواز ہے نا اس میں، یہ تو کنفرم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرجہم، بالکل میری آواز ہے، اور یہ چیز کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر آپ کوئی انفیئر ڈیلنگ کر رہے ہیں۔ فتح جنگ میں ایک نہیں، وہاں پہ 50 سے زیادہ ہاؤسنگ کالونیز ہے، اور اٹک کے اندر جب وہ لوگ آتے ہیں تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے بات ہو کہ جن کی ایک ریپوٹیشن اچھی ہو، اور کوئی ایک زمین جو 2-3 دفعہ بکی ہے اس قسم کا کوئی لاٹ نہ ہو، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے کے لوگ ہیں جو مالکان ہیں، اور اس کے اندر میری تو خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے اور لوگ بھی آئیں، آ کے انڈسٹریل ایریا بنائیں، انڈسٹری لگائیں۔ وائی؟ کیونکہ ہمارا ایریا بیکورڈ ہے، اس کے اندر اگر ہم لوگ ایکٹیولی آگے نہیں ہوں گے، لوگوں کو انکریج نہیں کریں گے۔ دیکھیں ابھی یہ فتح جنگ میں اس سائٹ پہ ہے جہاں پہ اٹک کو ایز سچ فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اور اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں جو کراچی کے ہیں، جو لاہور کے ہیں، اور بڑے ڈیلرز جو ہیں۔ اس کے اندر ہمیں کیسے فائدہ ہو سکتا ہے؟ جب اس میں آپ کے بھائی بیسکلی گفتگو کر رہے ہیں، بھائی ہیں آپ کے؟ میرے بھائی ہیں، خاور بخاری صاحب بالکل آپ کے بھائی ہیں؟ بالکل۔ تو وہ یہ پراپرٹی کا کام کرتے ہیں؟ یہ ہم لوگ بیسکلی ہماری کنسلٹنسی ہے ڈفرینٹ چیزوں کے اندر۔ اچھا، تو خاور اس کے اندر یہ کام کر رہا تھا، یہ تقریباً 3 سال پرانی کانورسیشن ہے۔ میں تو حیران اس بات کے اوپر ہوں کہ ایک بھائی کی دوسرے بھائی کے ساتھ کانورسیشن ہو اور اس کے اوپر یہ ریکارڈنگ ہو۔ میں تو حیران اس بات پہ کہ ریکارڈنگ کس سے کی ہے، اور اگر ایک گورنمنٹ کے سٹنگ ایم پی اے کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، یہ کون کر رہا ہے اور کیا کر رہا ہے؟ دیٹ از ویری سرپرائزنگ کہ اور بات یا تو اینٹی اسٹیٹ بھی ہوتی نا۔ اب اس بات پہ تو رانی کی ریکارڈنگ ہمارے پاس کس طرح پہنچ رہی ہے؟ میں اچھا نہیں اس بات پہ آنیسٹلی میں حیران ہوں کہ یہ میں نے خود نہیں سنی تھی۔ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی فیملی، چاہے آپ ہوں، آپ کے بھائی خاور بخاری ہوں، زلفی بخاری کے آپ کزن ہیں، وہ آلریڈی ان کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں راولپنڈی رنگ روڈ پروجیکٹ کے حوالے سے، جس کی وجہ سے انہوں نے استعفیٰ بھی دے دیا۔ تو آپ کی پوری فیملی یہ زمینوں کا کام کرتی ہے؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ابھی زلفی کو کیونکہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو اس قسم کی بونڈی چیزیں لا کے زلفی کے اوپر ڈالنے کی کوشش کریں کہ صرف زلفی نہیں ہے، زلفی کی پوری فیملی ہے۔ وہاں پہ اینی ون ہو از اینی ون، منصور آپ اٹک کبھی آئیں
anyone who's anyone جس کے کوئی ریسورسز ہیں لینڈ اونرز کے ساتھ, وہ اس ٹائم پہ پراپرٹی ڈیلر بنا ہوا ہے, وہ بڑے انویسٹرز کو لانے کی کوشش کر رہا ہے کچھ پروفٹ کے لیے. ہماری کوشش تو یہ, ابھی تو میں ایک انڈسٹریل ایریا کا میں وہاں پہ سوچ رہا تھا کہ ہم انڈسٹریل ایریا کیسے لے کے جائیں تاکہ جاب کریشن. میرا سوال یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی ایز, اب تو آپ ماشاءاللہ منسٹر بھی ہو چکے ہیں, تو علاقے میں زمین خریدنی ہو تو آپ سے رابطہ کیا جائے؟ نہیں, یہ ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو اعتماد کرنا ہے اور آپ نے بڑا پیسہ انویسٹ کرنا ہے, اس کے اندر ہوتا کیا ہے کہ کئی دفعہ پراپرٹی ڈیلرز بھی بکی ہوئی زمین کو دوبارہ بیچ دیتے ہیں اور بیچ میں سے غائب ہو جاتے ہیں, کیونکہ وہ سو کالڈ پراپرٹی ڈیلرز ہوتے ہیں. دے وانٹ ایشورنسز. میرے ایک پی ٹی آئی کی ایک ہماری جوائنٹ سیکرٹری ہیں نارتھ کی, ان کے خامن نے کل جا کے اسلام آباد سے ایک گاڑی خریدی 27 لاکھ روپے کی. گاڑی خریدی, گھر کے اندر بیٹھ کے سودا ہوا, پیسہ دے دیا, وہ آ گئے رجسٹریشن کروانے گئے, پتہ لگا 2 نمبر گاڑی ہے, وہ ٹیمپرڈ ہے. اچھا, ابھی اس کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ زمینوں میں ایسے ہوا ہے. یہ زمین, یہ جو 5000 کنال کی بات ہو رہی ہے اس آڈیو ٹیپ کے اندر, یہ ڈیل ہو گئی تھی؟ نہیں, یہ ہوئی کبھی بھی نہیں تھی. اس کے اندر ہزاروں کنال اور زمین تھی. اچھا, لیکن اس کے اندر یہ تھا کہ یہ بات ہوئی ہے اور اس کے بعد دوبارہ بات آگے چلی ہی نہیں, کیونکہ وہ نہ انٹرسٹ ہم لوگوں نے شو کیا کہ ہم اس کو فالو اپ کرتے, نہ ان لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا. آپ جب انٹرسٹ کوئی شو نہ کرے تو آپ زبردستی تو کر نہیں سکتے. کب کی تقریباً ریکارڈنگ ہے؟ یہ تقریباً 3 سال پرانی ہے. آپ اس وقت ایم پی اے بن چکے تھے؟ ایم پی اے بن چکے تھے آپ, تو اس کے بعد آپ کی ریکارڈنگ ہوئی ہے؟ اس کے بعد ریکارڈنگ. اچھا, میں اس بات پہ سرپرائز ہوں. آپ اس بات پہ سرپرائز. اچھا, یہ بتائیے کہ مطلب یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جس جگہ کی یہ بات ہو رہی تھی, یہ وہ جو راول پنڈی پروجیکٹ ہے, رنگ روڈ پروجیکٹ ہے, یہ اسی آس پاس کی زمین ہے جس کے بیسکلی 5000 کنال کی بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں, جو زمین فتح جنگ ہے نا, وہاں پہ انٹرنیشنل ایئرپورٹ بن گیا ہے. اچھا, انٹرنیشنل ایئرپورٹ کے آس پاس ساری کالونیز بن چکی ہیں. ایون فردر فرام دا انٹرنیشنل ایئرپورٹ, یہ جی ٹی روڈ سے اگر آپ, ایک ہے فوجی سیمنٹ فیکٹری باتر کی طرف, ادھر جائیں, ادھر بھی کالونیز بن چکی ہیں. آپ کا جتنا گرین لینڈ تھا وہاں پہ ساری کالونیز بن چکی ہیں, اور لینڈ اویلیبل تھا, ابھی کم ہے لیکن لینڈ ابھی بھی اویلیبل ہے. اچھا, لیکن جو رنگ روڈ ہے نا, اس کا الائنمنٹ فتح جنگ تک نہیں گئی ہے, لیکن وہاں سے گھوم کے گئی ہے قریب سے. ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ناظرین مسلم لیگ نون سے عطا اللہ طاہر صاحب بھی موجود ہیں, پاکستان پی ٹی سے شیلا رضا صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. عطا اللہ طاہر صاحب, یہ آپ نے سر یہ گفتگو ساری سنی ہے, یہ یاور بخاری صاحب کہتے ہیں جناب, یہ ایک تو وہ حیران اس بات پہ کہ ہماری ریکارڈنگ کر کون رہا ہے, اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی اس زمین کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے, یہ بلا وجہ زلفی بخاری صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس یہ جو نقطہ دے رہے ہیں, اس کے اندر کوئی بحث یا آپ کو کوئی وزن لگتا ہے اس کے اندر ہے؟ میں بڑا شکر گزار ہوں نام نہاد وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اور یاور بخاری صاحب کا اور پوری حکومت کا, اور میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ چاہتے تو یہ 50 ارب کی بھی کرپشن کر سکتے تھے, انہوں نے صرف 2 ارب 30 کروڑ کی ہے. تھینک یو. اچھا, پوری قوم آپ کی احسان مند ہے, ہم آپ کے احسان مند ہیں. آپ نے اتنا اچھا کام کیا کہ آپ اگر چاہتے تو اس کو مزید بڑھا سکتے تھے. آپ نے 2 ارب 30 کروڑ پہ بریک لگائی ہے عوامی پیسے کی. ایک تو اس کی مبارکباد ہے, خراج تحسین ہے, میری طرف سے آپ کو ایک ستائش ہے. اگر آپ انکوائری رپورٹ منصور صاحب پڑھیں جی, تو اس میں مین فوکس اٹک لوپ کے اوپر ہے جی, اور اگر آپ نے اس انکوائری رپورٹ میں جن افسران کو ٹرانسفر کیا گیا ہے جی, ان افسران کے نام پڑھیں تو اس میں اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ کا بھی نام آتا ہے. اب اسسٹنٹ کمشنر فتح جنگ کو کیوں ٹرانسفر کیا گیا, اور فتح جنگ والا جو لوپ اس میں ایڈ ہوا وہ کیوں ایڈ ہوا, یہی تو سوال ہے. اور اس رپورٹ کے اندر ڈسکا کا الیکشن چوری کرنے والے کمشنر گلزار شاہ, جس سے توقع نہیں ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ بزدار کے خلاف یا عمران خان کے خلاف یا زلفی بخاری کا بھی نام اس میں لکھ سکے گا, یا غلام سرور خان صاحب جنہوں نے مجھے لیگل نوٹس دینا تھا. یاور صاحب اگر آپ کی بات ہو تو میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ عطا طاہر آپ کے لیگل نوٹس کا ویٹ کر رہا ہے. کئی ہفتے گزر گئے ہیں, آپ کا لیگل نوٹس نہیں آیا. وہ آئے تو میں نووا سٹی کا کچا چٹھا کھولوں اور بتاؤں اب ہم کو کہ آپ اس کی انوگریشن پہ کیوں گئے تھے, اور آپ نے اس ایئرپورٹ کے فنل ایریا میں رولز امینڈ کر کے نووا سٹی کو کیسے این او سی دیا تھا. پرابلم یہ ہے کہ یہ پروجیکٹ جب یہ ایم پی اے بنے یاور صاحب تو یہ مارز وجود میں آ چکا تھا. اس پہ انسولیسیٹڈ پروپوزلز آ رہے تھے, اس کی الائنمنٹ کے چینج کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. ہمارے دور میں جب یہ پروجیکٹ کنسیو ہوتا ہے تو چائنا کا ایک بینک ہے ایشین انفراسٹرکچر اینڈ انویسٹمنٹ بینک AIIB, چائنا کہہ رہا تھا سافٹ لون لے لو 2% کے اوپر. یہ بات تو گلزار شاہ نے بھی لکھی ہے کہ ٹھیکہ انلیگل گرانٹ ہوا. لینڈ ایکوزیشن کلیکٹرز نے رینٹ سیکرز کو
یہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی جس کی یاور صاحب بات کر رہے ہیں کہ 5000 کنال کی چھوٹی سی معصوم سی سوسائٹی ہے, فتح جنگ کے پاس ہے, اس روڈ نے بھی وہاں سے اتفاقاً گزرنا تھا. 5000 مرلے نہیں پورے ہوتے سر, 5000 کنال میں تو گن بھی نہیں سکتا. مجھے مینو لے دیو سر, میں کوئی لون پھڑ لینا, میں غریب آدمی ہوں, مگر میں لون پکڑ لیتا ہوں. یاور صاحب کہتے ہیں ہم کر لیتے ہیں, آجے وہ کہہ رہے ہیں کر دیتے ہیں سر. سر بات یہ ہے کہ رینٹ سیکرز کو اور من پسند ہاؤسنگ سوسائٹیز کو 2 لوپ ایڈ کر کے یہ فائدہ پہنچایا گیا. منصور صاحب میں آپ کو آنیسٹلی اپریشیٹ کروں گا اس بات پہ کہ ہمارا خیال تھا کہ زلفی کی انوالومنٹ اسلام آباد کی حد تک ہے, سنجانی ولیج تک, بٹ آپ نے آج یہ اسٹیبلش کر دیا کہ اٹک لوپ سے صرف مستفید سرور خان صاحب نہیں ہو رہے تھے, اٹک لوپ سے فتح جنگ میں زلفی بخاری اور ان کی فیملی مستفید ہو رہی تھی. اب پرابلم کیا ہے کہ بہت سخت گلہ ہے, بہت سخت ناراضگی ہے شہزاد اکبر کو کہ مجھے سینیٹر زلفی نے نہیں بننے دیا. وہ اور اعظم خان مل کے گیم کر رہے ہیں, یہ ان کا انٹرنل معاملہ ہے, ایک دوسرے کے بال نوچ لیں, ایک دوسرے کو تھپڑ مار دیں, ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے. ہمیں سروکار یہ ہے کہ عمران خان کی ناک کے نیچے 2 ارب 30 کروڑ روپے پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور اس کے وزیروں نے مل کے گیم کی ہے. تو یہ کیسا وزیر اعظم ہے اور یہ کیسا بزدار وزیر اعلیٰ ہے کہ الائنمنٹ چینج ہو رہی ہے, کلومیٹرز ایڈ ہو رہے ہیں, سوسائٹی والوں کو بلایا جا رہا ہے, ان کی زمینوں کی قیمتیں اوپر چڑھائی جا رہی ہیں, زمینوں کا کاروبار کیا جا رہا ہے, زمینیں خرید و فروخت ان کی ہو رہی ہے, اور یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا. یہ جو کھاتا ہے تو بتاتا بھی ہے کہ سرکار ہے نا, اس کو سلام ہے کہ ہم کھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں. میں یاور صاحب سے ذرا پوچھ لوں, یہ بہت اچھا ماڈل ہے یہ سر. میرے خیال میں ذرا جواب ان سے لے لوں, پھر میں شالا صاحب کے پاس. سر وہ کہہ رہے ہیں یہ تو لگ رہا ہے کہ 3 سال پہلے سے ہی پلاننگ ہو رہی تھی آپ لوگوں کی, جس کی وجہ سے زلفی صاحب کے اوپر نہیں, وہ تارڑ تھوڑا جذباتی میرا بھائی ہو رہا ہے اینڈ دیٹس دا وے ہی کمز اکراس آن ٹیلی ویژن. لیکن تارڑ بھائی ود معذرت, آپ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا اس کے اندر بہت سارے مفروضے آپ ایڈ کر رہے ہیں. اس کے اندر زلفی کا یا غلام سرور خان کا جو نام آیا گیا ہے ڈائریکٹلی ایز سچ کوئی بھی نہیں ہے اس کے اندر, وہ نام ایڈ کیا گیا ہے. یہ لکھا ہوا اور ہے اس کے اندر اس پہ رپورٹ میں سر جو لکھا ہوا ہے, این انفلوئنشل کلوز ریلیٹیو آف توقیر شاہ, ٹھیک ہے, کرنٹلی ہولڈنگ پبلک آفس انوالوڈ. اچھا, اس تو یا یہ زلفی بخاری صاحب ہیں یا آپ ہیں؟ ابھی میں آپ کو دوسری بات بتاتا ہوں. توقیر جو ہے وہ زلفی کے نانحال ہے, ٹھیک ہے جی, اس کی والدہ کا فرسٹ کزن ہے توقیر. ابھی آپ وہاں سے مرگلہ روڈ سیدھی جو نکالتے ہیں وہ جا کے سنجانی کو ہٹ کرتی ہے, وہاں پہ لوپ وہاں پہ ٹوٹل ہوتا ہے آپ کا رنگ روڈ کا لوپ, کہ جہاں پہ سنجانی کے پاس رنگ روڈ آ کے اس کو ٹچ کرے گی. ابھی شیر شاہ سوری نے روڈ بنائی تو وہ توقیر کو فائدہ دیا. مطلب یہ زمین ان کی جدی پشتی چند صدیوں سے ہے. ابھی اس کے اندر مجھے بتا دیں کہ جو روڈ وہاں پہ بنے گی آیا اس کو فائدہ ہوگا؟ ابھی ہم لوگوں نے اپنے گاؤں روڈ نکالی, اس کے اندر جس کی بھی زمینیں ساتھ تھی ہم نے اس کو فائدہ دیا. آپ نے جو روٹ اویلیبل تھا, جو کاغذی رستہ اویلیبل تھا, آپ نے وہ استعمال کیا. یہاں پہ بھی تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو اٹک لوپ دیا گیا, آپ وہاں پہ جا کے نمبر آف کالونیز دیکھیں, کمشنر صاحب کے دماغ میں جو کچھ بھی تھا اس وقت, اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ گواہ کہ ہمیں تو علم بھی نہیں تھا اس کی الائنمنٹ چینج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے, جو ہمیں پتا تھا کہ الائنمنٹ وہی ہے. لیکن آپ کی جب کالونیز بنتی ہیں, ایک رنگ روڈ کا یا بائی پاس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کے اندر سے جو باہر کی آبادیاں ہیں, جو رورل ایریاز میں ڈینس آبادیاں ہیں, ان کو اگر شہر میں نہیں آنا ہے ٹریفک کو تو اس کو نہ لایا جائے. سر ان کا اس سے تارڑ صاحب جو بیسکلی بات کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ جس جگہ سے یہ ایکچولی ری روٹنگ ہو رہی تھی وہاں پہ زمینوں کی خرید و فروخت میں ایسا نہیں ہے. نہیں تارڑ صاحب, میں جو کہہ رہا ہوں, آپ نے الزام لگایا, میں تارڑ صاحب کو اتنا میں کہوں گا, میں یہ نہیں کہوں گا کہ تارڑ صاحب انہوں نے چائنا کو کیوں نہیں دیا ٹھیکہ. ایک سیکنڈ تارڑ صاحب, ایک سیکنڈ, کس نے کی؟ ٹھیک ہے دیکھیں, میں یہ نہیں کہوں گا کہ تارڑ صاحب جھوٹ بول رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو علم نہیں ہے جو وہ بات کر رہے ہیں, میں یہ پرومس کر رہا ہوں, ان کو علم نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ مفروضوں پہ بات ہو رہی ہے. آج جا کے فتح جنگ کو جا کے چیک کریں کہ رنگ روڈ کہاں سے گزر رہی ہے اور کتنی زمینیں اویلیبل ہیں. جو رنگ روڈ کا جو لوپ ہے, اٹک لوپ ہے, ایک سیکنڈ تارڑ بھائی, ایک سیکنڈ, جو رنگ روڈ کا جو اٹک لوپ ہے, آئی ڈونٹ ایون نو کہاں سے گزرتا ہے, لیکن زمینیں جتنی بھی فتح جنگ میں اویلیبل ہیں دے آر ٹوورڈز جنڈ, اس سے نیچے نیچے ساری کالونیز کب کی بن چکی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ رنگ روڈ اور اس کے ساتھ یہ جو 5000 کنال جس کی آڈیو ابھی آئی ہے, اس کے ساتھ تو ہے ہی کچھ نہیں. اچھا چلے نہیں, میں میرا سوال سن لیجئے, اس میں سے آپ کی, زلفی بخاری صاحب کی, آپ کے بھائی کی کتنی زمین ہے؟ ایک مرلہ نہیں ہے.
ایک مرلہ نہیں ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ کئی دفعہ بے نامی ہوتی ہیں, جیسے وہ پیسہ یہاں سے باہر جاتا ہے دبئی کسی بزنس مین کے نام پہ, واپس آتا ہے تو چودھری شوگر مل خرید لی جاتی ہے. ایک مرلہ ہمارا نہیں ہے. میری زمین میرے نام پہ جتنی ٹوٹل زمین ہوگی نا, شاید 100 کنال بھی نہ ہو, اور وہ بھی اس رنگ روڈ سے میرا خیال ہے کوئی تقریباً 70 میل دور ہوگی. 98 ہوگی. 98 بھی نہیں ہے, 98 بھی نہیں ہے, کم وقت کی. چل ٹھیک ہے ناظرین, ایک بریک.